بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب اس کا نام کیا ہے؟ عامل ہے. یہاں محمد کس کی وجہ سے ہے؟ عالمہ کی وجہ سے ہے. اس کا مطلب عالمہ محمد پر ضمہ ہونے کے لیے عامل ہے، جس کی وجہ سے بدلے وہ عامل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کہ سلیت الصلاۃ اسی کی وجہ سے ہے، تو یہ اس کا عامل ہے. محمد عالم، تو کہہ رہے اس میں پھر کون ہے؟ کہہ رہے مبتدا میں اس کا شروع میں ہونا ہی اس کی جو ہے رفع ہونے کی علامت ہے. ٹھیک؟ اور یہ مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے جو ہے، مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے یہ رفع ہے. تو عامل سمجھ میں آیا؟ مبتدا کا عامل یعنی شروع میں ہے، اسم ہے، شروع میں ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ رفع ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کہ یہ ضمہ ہی ہوگا، یاد رکھیے گا. جیسے ہم نے محمد کو ہٹا دیا، ہم نے کیا کہا؟ مسلمون، مسلمون ہم نے کہا المسلمون، المسلمون نائمون. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مسلمان سو رہے ہیں، سونے والے ہیں، سو رہے ہیں، یہی نا میں نے کہا. تو المسلمون کس حالت میں ہے؟ ترکیب کیا ہے؟ المسلمون نائمون، مسلمان سونے والے سو رہے ہیں. مبتدا خبر کی ترکیب ہوگی نہیں. مبتدا خبر کا مطلب خبر دی جا رہی ہے، مسلمانوں کے سونے کی خبر دی جا رہی ہے. کوئی اور یہ جملے کی شروعات کس سے ہوئی ہے؟ المسلمون اسم ہے کہ فعل ہے؟ اسم ہے کہ فعل ہے؟ اسم ہے. جس اسم سے اگر جملے کی شروعات ہو تو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ ہے. جب جملہ اسم سے شروعات ہوا اور اس کے ذریعے سے ہمیں ایک پوری خبر مل رہی ہے، ٹھیک، تو خبر مسلمانوں کے لیے سونے کی خبر دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے. تو مبتدا ہے تو اس کا مطلب مرفوعات میں سے ہوا، یعنی کہ یہ حالت رفع میں ہے. تو حالت رفع میں تو اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب کیا ہے؟ کہ ضمہ ہے؟ ضمہ نہیں ہے، ضمہ نہیں. کیا ہے؟ واو ہے، یا واو ما قبل مضموم. یہاں پہ ضمہ، یہاں پہ ضمہ، لیکن یہاں ضمہ نہیں، اس لیے کہ یہ 16 قسموں میں سے یہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم ہے. اور جمع مذکر کا سالم کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ. تو اس کو میں نے جو اتنا لمبا کر کے پڑھایا، اس کا سبب یہی ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو وہ کام آئے گا. تو پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. یہاں پہ انا محمد عالمون، یہ کیوں ہے؟ یہ خبر واقع ہے انا کی. لیکن دیکھیے وہیں پہ محمدن تھا، یہاں پہ محمدن ہے، اعراب بدلا کہ نہیں؟ کانا محمد عالمن، وہی محمد، یہاں دن ہے، یہاں دن ہے. کس کی وجہ سے بدلا؟ کہ وہاں انا کی وجہ سے بدلا، یہاں کانا کی وجہ سے بدلا. اس کا مطلب کانا کیا ہے؟ اس کے لیے عامل ہے، اور اس کا بدل رہا ہے، اس کا مطلب یہ معرب ہے. عامل کے بدل کر آنے کی وجہ سے جس اسم کے جو ہے آخر بدلتا رہے وہ اسم کیا ہے؟ معرب کہلاتا ہے، یعنی کہ اس میں متمکن ہے. تو اس کے ضمہ کا سبب یہ، اور رفع، کہ رفع کیوں دیا آپ نے؟ رفع کیوں دیا آپ نے؟ کہ اس لیے کہ کانا کا اسم ہے، کانا کا اسم ہے. تو آج کا جو سبق ہے وہ بھی کتنا اہم ہے، آپ غور کیجئے گا. کہ اگر آپ کو میں نے آج بتا دیا کہ انا حروف مشبہ بالفعل، یہ اس کا مطلب صرف انا نہیں، یہ اور بھی ہے، انا کے علاوہ اور بھی ہے، انا، انا، کانا، لکن، لایت، اللہ، اس طریقے سے 6 ہے. تو ان سب کی خبریں مرفوعات کی قسموں میں سے ہیں. تو آج میں نے یہاں پہ عالمون کا سبب بتایا انا کی وجہ سے کہ وہ خبر واقع ہے. اگر آپ کو یہی بات یاد نہیں رہی، آپ نے اپنے ذہن و دماغ میں نہیں بیٹھایا کہ انا اور اس سے جتنے اس کے افراد ہیں، ان سب کا عمل کیا ہے کہ اپنی خبر کو رفع کرتا ہے، اگر یہ بات ہی پتہ نہ رہے تو آپ انا محمدن عالمن پڑھ دیں گے آپ. تو یہ یاد رکھنے والی چیز ہے. وہی حال کانا. یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ یہ افعال ناقصہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 17 ہیں، ایک نہیں ہے. کتنے ہیں؟ 17. تو ان 17 کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا، تبھی آپ صحیح طور پر اعراب پڑھ پائیں گے. یہ یاد کرنے والی چیز ہے. تو محمد کی وجہ یہ ہے، تو اسے پتہ چلا یہ مرفوعات میں سے ہے، حالت رفع میں. اب اس کو ہم نے ضمہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے. یہی اگر مان کے چلو، اگر یہ کیا ہوتا، اگر یہ تثنیہ ہوتا تو دیکھو، جیسے ہم اگر یہاں پہ تثنیہ دے دیے، کانا رجلان
کانا رجلان عالمین، کانا رجلان عالمین۔ دیکھو اب یہاں پر ضمہ ہے کانا کے بعد، یہاں ضمہ ہے، یہاں ضمہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ تثنیہ والے قسم ہے کہ یہ تثنیہ ہے۔ تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ، اور حالت نصب میں یہاں بھی تثنیہ ہے، حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، تو یہ حالت نصب میں ہے۔ حالت جر میں کیوں نہیں ہے؟ کبھی اس سے پہلے کیوں حرف جار بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ مضاف الیہ واقع ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں ہے۔ تو یہاں پر ضمہ، اس کے مقابلے یہاں پہ الف، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہر جگہ پہ رفع ہونے کے لیے ضمہ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے۔ اس کے بعد آ جائیے افعال ناقصہ ہو گیا ما ولا مشابہ بل لیسا، لیسا کے مشابہ ہو، لیسا کے مشابہ ہو مطلب لیسا نفی کا معنی دیتا ہے، لیسا یہ افراد کی نفی کا معنی دیتا ہے، اور یہ عمل میں جو ہے جیسا ما اور لا عمل کرتا ہے، لیسا جیسے عمل کرتا ہے۔ لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے کہ نہیں؟ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ تو افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے؟ اپنے اسم کو رفع کرتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے، تو یہ ما اور لا بھی ایسا ہی کرے گا، جیسے لا رجل منطلقا، مرد چلنے والا نہیں ہے، تو یہاں رجل کی دلیل یہ اس کی وجہ سے رجل ہوا، تو لا یہاں اس کے لیے عامل ہے، لا اس کے لیے عامل ہے۔ اور یہاں لا رجل قائم ہونا، یہاں کوئی مرد قائم نہیں ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ عمل کے اعتبار سے فرق یہ ہوا کہ اگر اس کے بعد اگر کیا ہے، اگر نصب ہے، لا کے بعد اگر نصب ہے تو سوچ لینا ہوگا کہ یہ مشابہ بل ایسا نہیں ہے، یہ نفی جنس کے لیے ہے، یہ جنس کی نفی کے لیے ہے۔ جنس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد نہیں ہے تو عورت ہو سکتی ہے، عورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ لا رجل منطلقا، ایک مرد چلنے والا نہیں ہے، یہاں دو مرد چلنے والا ہو سکتا ہے، یہاں ایک مرد چلنے والا نہیں، دو مرد ہو سکتا ہے، لیکن جنس کی نفی ہوگی تو کوئی بھی نہیں ہوگا، عورت ہو سکتی ہے۔ تو لفظی فرق کیا ہے؟ اگر وہ جو ہے لا کے بعد اگر نصب ہے تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ جنس کی نفی کے لیے ہے، الہ نفی جنس، جس کا عمل کیا ہے؟ خبر کو مرفوع کرنا ہے، اور مشابہ بل ایسا ہوگا اس کا الٹا، اس کا الٹا ہوگا۔ یہ دیکھو یہ اسم کو رفع کرتا ہے، اور جو جنس کی نفی کے لیے وہ خبر کو رفع کرتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ٹوٹل آپ لوگوں نے مرفوعات کی یہ جو 8 قسمیں ہیں، ان 8 قسموں کو آپ لوگوں نے سرسری طور پر جان لیا، ہر ایک پر پھر تفصیلی گفتگو ہوگی، آپ لوگوں کو جو ہے اس کو یاد کرنا ہوگا، صرف سمجھنا کافی نہیں ہے۔ ٹوٹل مرفوعات کتنے ہیں؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، اس کے بعد انا حرف مشبہ فعل جو ہے اس کے جو ہے اس کی خبر جی، اور افعال ناقصہ کے اسم، اس کے بعد ما ولا مشابہ بل ایسا کا اسم، لا نفی جنس کی خبر۔ یہ 8 کو آپ کو بالکل پختہ طور پر سورہ فاتحہ کی طرح یاد رکھنا ہوگا، اور مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں آپ لوگ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ لوگوں کو میں فاعل پر پوری طور پر میں گفتگو کروں گا۔ آج کل کی بس شروعات کے طور پر فاعل کے لیے میں 2-4 بحث کر دیتا ہوں۔ جسے آپ فعل کا جنرلی معنی آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ فعل کا کام کو کہتے ہیں، فعل کام، اس کے ساتھ ایک اور قید بڑھا دیجئے، اس کے ساتھ زمانہ بھی پایا جائے۔ فعل یعنی کام، لیکن اس کام کا تعلق کسی زمانہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جیسے ہم نے کل کھایا تھا، پرسوں گھر جاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا کام۔ اچھا، اور فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو کہتے ہیں، کام کرنے والے کو کہتے ہیں، یہ جنرلی معنی ہوا۔ لیکن اصطلاح نحو میں فاعل کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پہلے جو ہے کیا ہو؟ فعل معروف ہو یا شبہ فعل معروف ہو۔ فعل معروف اور شبہ فعل معروف، اس کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو۔ فعل معروف جس کے لیے فاعل موجود ہو، اور فعل مجہول جس کے لیے فاعل، یعنی کام کرنے والے کا اگر پتہ ہے، کام کرنے والے کا پتہ ہے تو فعل معروف ہے، اور اس کام کے کرنے والے کا علم نہیں ہے تو وہ فعل مجہول ہے۔ واضح طور پر بات سمجھ میں آئی؟ میں نے یہ قلم خریدا، تو قلم خریدنا ایک کام ہے، خریدنے والے کا پتہ ہے کہ نہیں؟ میں نے خریدا، تو یہ کام فعل معروف کہلائے گا۔ قلم خریدا گیا، تو خریدنا ایک کام ہے، لیکن خریدنے والے کا پتہ ہوا
کس نے خریدا؟ تو جس کام کے کرنے والے کا علم نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو فاعل کی تعریف میں کہا جس سے پہلے فعل معروف ہو، جس سے پہلے فعل معروف ہو یا شبہ فعل معروف ہو، تو ظاہر سی بات ہے پہلے آپ ذکر ہی کر رہے ہیں فاعل، یعنی کام کرنے والا موجود ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل معروف ہی ہوگا، مجہول نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ اصطلاح نحو کی تعریف ہے، اس سے پہلے فعل معروف کا ہونا ضروری ہے، اگر پہلے نہیں ہوا تو پھر اس کو فاعل نہیں کہا جائے گا۔ جیسے آپ لے لو، یہاں پہ آپ نے لکھا ہے قامہ زیدن، قامہ زیدن، ٹھیک ہے، زید کھڑا ہوا، زید کھڑا ہوا، اس کا فاعل کون ہے؟ زید ہے، اس لیے اس سے پہلے فعل معروف ہے، لیکن اسی کو آپ نے کہہ دیا زیدن قامہ، زیدن قامہ، تو اب جو ہے ترکیبی لحاظ سے زید اس کا فاعل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ زید سے پہلے نہیں ہے، زید کے بعد ہے، تو تعریف صادق آئی زید پر نہیں۔ اور معنوی اعتبار سے دیکھو ترجمہ کیا ہے؟ زید کھڑا ہوا، یہ نا، زید کھڑا ہے، کھڑا ہوا، یہ نا، یعنی کام کرنے والا زید ہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اصطلاح نحو میں آپ زید کو فاعل نہیں کہہ سکتے اس مثال میں، اس لیے کہ اس سے پہلے نہیں ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ چلو آج یہیں تک رہنے دو، کل انشاءاللہ فاعل پر جو ہے تفصیلی گفتگو ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔